بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وجعلها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہے، نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم کی میرے طرف سے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند، اور تارے اور درخت سب سرکاریز۔ اس آسمان کو اس نے بلند کیا، میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ کرو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار نہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ۔ دونوں سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ عائد ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ۔ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے سورہ رحمان، چند آیات پر مشتمل جو آپ نے سنا، یہی سورہ آج کے نماز میں پہلی رکعت امام صاحب نے تلاوت کیا۔ تو آئیے ہم جانیں کہ ہم لوگوں نے
نماز میں جن صورتوں کو جس صورت کو ہم لوگ پڑھیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا میسج اور کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ کا نام رحمان ہے اور یہ مکی سورت۔ مکی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن صورتوں میں ابتدائی یہ صورتیں ہیں جن میں صرف دعوت کا کام کیا جاتا ہے، مسائل مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کا ذکر مدنی آیتوں میں مدنی صورتوں میں پائے۔ جب ایک اسلامی ریاست قیام عمل میں آ گئی، ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی اصلاح کیسے کی جائے، ان میں کون کون سی برائیاں اور جنگ و قتال میں مدنی جو دور تھا اسی میں ہوا۔ یہ دیکھیں یہ ایسی سورہ ہے، یہ پہلا اور قرآن کی صورتوں میں سب سے پہلا ایسا سورہ ہے جس کا مضمون بھی رحمان ہے اور جس سورہ کی شروعات بھی رحمان سے ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ جب کوئی کام اچھا کرنے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم اس میں بھی آتا ہے بار بار۔ رحمان کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ضرورت کی سارا سامان دیا، تو بندے کو کیا چاہیے؟ اس کا شکر بتانا ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہوا، پانی، سورج کی روشنی، یہ سب اسی رحمان کی بدولت ہے جس نے ہمارے ضرورتوں کا خیال رکھا اور ہمارے ہدایت کا سامان پاؤ۔ تو یہ سورہ کی یہ خصوصیت ہے، اس کی شروعات بھی رحمان سے ہوتی ہے۔ اس کی پہلی سورت کی پہلی آیت رحمان ہے اور اس کا مضمون بھی رحمان ہے۔ یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم کی۔ اب اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا جو تحفہ اور جو سب سے بڑی نعمت ہے یہ قرآن ہے، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے انسانوں کی انسانی سماج کی کیا ہے؟ طرح طرح کی برائیاں تھی، بت پرستی تھی، خدا کو چھوڑ کر جو دوسرے کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور اس اندھیرے میں وہ جو ہے بھٹک رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا سب سے پہلا جو چیز بتایا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ قرآن ہے، اس کا یہاں بتایا گیا کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی اور اسی قرآن کے بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے درجے پر سرفراز سے قرآن آتا ہے کہ آپ دار سنت تھے، تو جبریل علیہ السلام آئے، آپ بے چین تھے، دنیا کی برائیوں کو دیکھ کر بے چین تھے، یہ کیسے دور ہوگا، یہ کیسے گمراہی ختم ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم کیا اور پہلی جو آیت بتائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت اتنی اور آپ یعنی آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، آپ وہاں سے نکلے تو بے چین ہو گئے، اور اس میں جا کر کے اعلان کر دیا اللہ کے ایک ہونے کا، اور پھر یہ بھی اس میں تصدیق بھی کرا دیا کہ ہم اگر کوئی بات یہ کہیں کہ اس پہاڑی کے اس پار سے ایک بہت بڑی فوج دشمن آ رہی ہے جو ہم سب کو تحس نحس کرتے ہیں، تو آپ ایمان جان جائیں گے؟ کیوں نہیں؟ آپ تو امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سے کبھی جھوٹ کا سکون نہیں ہوا۔ جب لوگوں نے کہہ دیا، اس بات کو تصدیق کر لیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ
کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت نہیں۔ تو یہ تمغر اور یہ سر بھی اسی قرآن کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس لیے بتائے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب اور ہدایت بندوں کے لیے ان کو عنایت کرا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک طرف قرآن ہے جو کتابوں میں ہدایت میں سب سے اونچے مرتبے پر ہے، اور دوسری طرف مخلوق ہے، بے انتہا بے شمار، بڑا بھی چھوٹا بھی، سمندر میں رہنے والا بھی، زمین کے اندر رہنے والا بھی، اور زمین پر رینگنے والا بھی، طرح طرح کے مخلوق۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بنایا، اور پھر یہ فرمایا کہ سارے مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ان میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر کس کو بنایا؟ انسان کو۔ فرمایا کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ آج انسان جو ترقی کی بلندیوں پر جا رہا ہے، سمندر کے سینہ چیر رہا ہے، ہواؤں میں تیر رہا ہے، یہ اس اللہ نے بنایا ہے اسی انسان کو، یعنی مخلوقوں میں سب سے اچھا انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے بولنا سکھائے، انسان کو بنایا ہی نہیں، اسے بولنا سکھائے، جو اپنی معافی ضمیر کی اظہار کرتا ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سے جانور ہیں، مخلوق ہیں جو بولتے نہیں، اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن یہ انسان ہے، اس کی بڑائی، اس کی مرتبہ صرف اس لیے ہے کہ اسے بولنا سکھائے، یعنی اس کو عقل شعور دی، یہ دراصل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند۔ اب اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف مخاطب، دیکھو تم سورج اور چاند کو جو دیکھتے ہو ایک حساب کے پابند ہے، کہاں ان کو رکھنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح وہ چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے ان کو بنایا گیا۔ اور یہ ٹس سے مس اپنی جگہ سے اللہ کے حکم کے خلاف ٹس سے مس نہیں ہوتے، ایک سیکنڈ بھی اور ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں رکھتے ہیں، بس وہی کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ہی دردمندی کے ساتھ یہ بتا رہا ہے، یہ دیکھتے ہو نا تم، جس کو ایک تم خدا سمجھ بیٹھے ہو، سورج کو، چاند کو، یہی خدا ہے، اس کو بنایا ہے کس نے؟ اللہ تعالیٰ۔ خدا کون ہے؟ وہ ہے جو اکیلا ہے، جو ایکتا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کی وہ موت نہیں آتی۔ یہاں اس آیت میں بتایا گیا، پھر یہ فرمایا اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، پھر کیوں نہیں تم کیوں نہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ یہاں سوالیہ ایک چیز پیدا کر رہا ہے، یہ سب سجدہ ریز ہیں۔ آدمی کیا ہے؟ درخت کی پوجا کرتا ہے، چاند کی پوجا کر رہا ہے، ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے سب جھکا رہا ہے، اس کو خدا بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ نے جس چیز پر جس کام کے لیے ان کو بنایا ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، پھر تم کیوں نہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے پھر تم کیوں نہیں؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو آسمان کو اس نے بلند کیا، اور آسمان الگ ایک چیپٹر، اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ اوپر سے جو اوزون آتا ہے انسانوں کی خدمت کے لیے، وہ پیچھے میں غائب ہو جاتا ہے، پیچھے میں ختم ہو جاتا ہے، ورنہ سب جب زمین پر گر جائے دنیا قائم نہیں رہے گی، سب جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دیا، بالکل ایک بیلنس قائم کیا،
کہاں پر کیا چیز رہے گی. پھر اللہ فرماتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. یہ اللہ تعالیٰ کی سسٹم ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بہت زیادہ بارش اور ریگستان میں باڑھ، اور کبھی بادل پھٹ جاتا ہے، کبھی پہاڑ سرک جاتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سمندر میں طوفان آتا ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ ہم جو ہے اس میں خلل ڈال رہے ہیں، اس کی ویوستھا میں خلل ڈال رہے ہیں. ورنہ یہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں چپکے چپکے، اللہ کے آگے سجدہ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسانوں سے کہ تم اس میں خلل مت ڈالو. پھر اللہ فرماتا ہے کہ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے جینے کے لیے دنیا میں تمہارے اندر جو ایک سسٹم قائم کیا ہے اس سسٹم کے پابند رہو. یہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کتاب دی، ہدایت دی، تمہیں سب سے اچھا بنایا، تم کو بولنا سکھایا، تمہارے لیے سارا سامان فراہم کیا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے بہت ہمدردی کے ساتھ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. صرف یہی نہیں ہدایت دے دیا، اور صرف یہی نہیں کہ بھوجن کا انتظام کر دیا، بھوجن کا انتظام بھی کیا، اور سارے مخلوقات کے لیے اس نے اس کو اس لائق بنایا کہ وہ اپنے اپنے جگہ پر آرام سے رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بنا دیا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ کھجور کے درخت میں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت، اور طرح طرح کے گلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اوپر کا چھلکا بھی ہوتا ہے، بھوسا بھی ہوتا ہے. ان کے اندر اس جیسے مونگ پھلی ہے اور دوسرے بھی بہت سے پھل ہیں، تو اس میں سرکشت رہتا ہے، اس گلاب کے اندر وہ پھل سرکشت رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو اس نے چھیکری جیسے سوکھے گاڑے سے، اب تمہاری اوقات کیا؟ تو اپنے وجود پر غور تو کرو، تم کیا تھے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مٹی کے سوکھے گاڑے سے پیدا کیا، اور تم اتنا خوبصورت ہو، اور تم اترانے لگے اللہ کے سامنے، اب خدا کا انکار کرنے لگے کہ خدا کو دیکھیں گے تب مانیں گے. کہاں ہے خدا؟ ہم خدا کو چھوئیں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فرمایا کہ اور جن کو آگ کی لپٹ سے، اللہ چاہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. یہ دنیا پورے عجائب دنیا، ہر جگہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے. پھولوں کا رنگ دیکھیے، ان کی خوشبو دیکھیے، چڑیوں کے رنگ دیکھیے، ان کی چہچہاٹ دیکھیے. یہ سب اگر عقل رکھنے والا کوئی انسان ہو تو وہ جو ہے وہاں پر سجدے میں اللہ کے آگے گر جائے گا اور گنگان کرے گا. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، دونوں مشرق اور دونوں مغرب، مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پورے اپنے احاطے میں لے لیا اللہ تعالیٰ. یہ دنیا اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہے جیسے ہم ایک ہینڈکر چیپ لیتے ہیں، تستی لیتے ہیں، اور جس طرح چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ پوری دنیا، یہ مشرق اور مغرب سے مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے مٹھی میں، اس سے نکل کر نہیں جا سکتے، اس سے بغاوت کر کے بھاگ نہیں سکتے. پھر اللہ فرماتا ہے پس اے جن و انس اب تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں. اب سمندر ہے جس میں ہم گنت طرح طرح کے جانور، مچھلی، اور اس میں بڑا بڑا جہاز چلتا ہے جو پہاڑوں کی طرح دکھائی دیتا ہے، جس سے بیپار آدمی کرتا ہے. اس میں مونگے اور موتی نکلتے ہیں، طرح طرح کے اس میں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ یہ تمہارے لیے. پھر فرمایا کہ اے جن و
اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں اور موتی مونگے نکلتے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن قدرت کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں اور سمندر کے سینہ چیرتا ہوا انسان جو ہے اپنا سفر طے کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ورنہ سمندر کے آگے انسان کی کیا حیثیت؟ کچھ بھی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان ساری چیزوں آگے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جہاں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جھکو دراصل یہاں یہ کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کا گنگان گاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے مت۔ دراصل یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، یہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك